الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وضو کیسے کرنا چاہیے. وضو کا مسنون طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی حدیث سے بتایا گیا تھا. آج ہم پڑھیں گے کہ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں. انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے انسان کی نماز ٹوٹ سکتی ہے، انسان کا عمرہ ٹوٹ سکتا ہے، انسان کا حج ٹوٹ سکتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 چیزیں بیان کی ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ سکتا ہے. پہلی چیز بیان کی ہے کہ الخارج من السبیلین، پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا. پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، پیشاب نکلنا، پیخانہ نکلنا، خون نکلنا، پتھری نکلنا، کوئی بھی چیز نکلتی ہے پیشاب پیخانے کے راستے سے، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ پہلی بات ہوگی. اور دوسری بات انہوں نے بیان کی والخارج الفاحش النجس من الجسد، اور جسم کے کسی بھی حصے سے بہت زیادہ گندگی کا نکلنا، نجس چیز کا کثیر تعداد میں جسم کے کسی بھی حصے سے نکلنا، اس کو بھی علامہ اور مفتی امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض وضو میں شمار کیا، یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں. حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آدمی کو قے ہو جائے تو کیا اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے. یا مان لیجیے اس کی آنکھ سے خون نکل گیا، یا اس کے کان سے کثیر تعداد میں خون نکل آیا، یا انسان کا ہاتھ کٹ گیا اور اس سے خون نکل آیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ جنگوں کے اندر صحابہ کرام کو تیر لگتے تھے اور اسی تیر میں نماز پڑھتے تھے. بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے کہ ان کو کسی جنگ میں تیر لگا تو نکالنے میں تکلیف ہو رہی تھی. ظاہر بات ہے، تیر ہے، ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، درد ہوتا ہے، آدمی چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے. وہ تو تیر تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز میں رہوں گا تیر نکال لینا. جب وہ نماز پڑھنے لگے تو تیر ان سے جسم سے نکال لیا گیا اور ان کو پتہ تک نہیں چلا. ظاہر بات جب تیر نکلے گا جسم سے تو خون بہے گا ہی. تو خون بہنے سے انہوں نے نماز نہیں توڑ دیا بلکہ نماز جاری رکھی. ایسے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جنگ کے دوران صحابہ کو تیر لگ جاتا تھا، اسی میں نماز پڑھتے رہتے تھے، تو خون نکلنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. یا کسی گندگی چیز کا نکلنا انسان کے جسم کے کسی بھی حصے سے، منہ سے نکل آئے، ناک سے نکل آئے، یا آنکھ سے یا کان سے نکل آئے، تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس سے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل سنت سے نہیں ہے، نہ قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگرچہ کچھ علماء یا کچھ فقہاء اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آدمی کو قے ہو گئی منہ سے تو انسان زیادہ کلی کر لے، اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی ہاں، پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی چیز نکلے گی تب انسان کا وضو ٹوٹے گا. منہ سے، کان سے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ 2 باتیں ہوگی. وہ زوال العقل بنوم او غیرہ، ایسی عقل کا ختم ہو جانا، عقل کا زائل ہو جانا نیند سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے. انسان جب نیند میں جاتا ہے تو اس کی عقل نہیں کام کرتی ہے، اس لیے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کو سوجھ بوجھ نہیں رہ گئی. ہوا خارج ہو جائے گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا. انسان اگر سو رہا ہے، ہوا خارج ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان کا وضو نیند کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. انسان نیند میں گیا اور یعنی اگر وہ پاؤں پھیلا کر کے سوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے، یعنی جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے وہ بندھن ڈھیلا ہو گیا، جب انسان پاؤں پھیلا کر کے سوتا ہے
تو اس سے وہ بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن اگر انسان بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہم اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں انسان کو اگر نیند آ جاتی ہے، غنودگی طاری ہو جاتی ہے، تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اسی صورت میں غالب گمان یہ ہے کہ انسان کے چونکہ وہ جگہ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، بیٹھنے کی وجہ سے وہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے اور اوپر سے اس کا دباؤ رہتا ہے، جس کی وجہ سے آسانی سے ہوا خارج نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے بیٹھنے سے انسان کو اگر نیند آ گئی، غنودگی طاری ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ خطبے میں ہوتے ہیں، جمعہ خطبہ ہو رہا ہے اور انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کو غنودگی طاری ہو گئی یا اس کو اونگ آ گئی، مطلب گرنے لگتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر گر جاتا ہے، تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحابہ کرام سے آتا باقاعدہ کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے عشاء کا انتظار کرتے تھے مسجد ہی میں، اور ان کو اونگ آتی تھی، غنودگی طاری ہو جاتی تھی، تو وضو کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کب ٹوٹے گا؟ جب انسان کی عقل ختم ہو جائے۔ نیند آنا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پھیلا کر کے آپ سو رہے ہیں اور جو ہے پاؤں لمبا کر کے، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اسی صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عقل زائل ہو گئی تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ گیا۔ یا آج کل کیا ہوتا ہے، آپ کو آپریشن کرنا پڑتا ہے جب، تو آپریشن کے لیے ناک میں کوئی چیز سنگھا دیتے ہیں، تو انسان کی عقل نہیں کام کرتی ہے، تو اسی صورت میں وہ کیا ہوگا، وہ بھی اگر ہو گیا انسان کو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہو، اس کو نہ پتہ چلا ہو، تو اسی صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی چیز سے انسان کی عقل زائل ہو جائے۔ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز کیا؟ مس الفرد بالید قبلاً او کان دبراً، شرمگاہ کا چھونا ہاتھ سے، من غیر حائل، کوئی پردہ کوئی کپڑا حائل نہ ہو، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو چھونا، اگر کوئی کپڑا حائل نہیں ہے، پردہ حائل نہیں ہے، تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کو چھونے سے، اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ ہو، مرد ہو یا عورت، اگر وہ چھوتے ہیں اپنے شرمگاہ کو، بشرطے کہ کپڑا بیچ میں نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں، انسان ننگا ہے اور اپنے شرمگاہ کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، چھوتا ہے اس کو، تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وَأَكْلِ لَحْمِ الْإِبْلِ، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 5ویں چیز ہوگی کہ اونٹ کا گوشت کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ أَنَتَوَضُّؤُ مِنْ لُحُمِ الْإِبِلِ، کہ ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں وضو کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے لیے مسئلہ نیا ہو، حالانکہ حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ ہمارے نبی کی حدیث ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، اس لیے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب انسان کہے گا بھائی کہ اونٹ حلال ہمارے لیے کیوں وضو ٹوٹتا ہے، یا ہمارے لیے بکرا حلال ہے، گائے بیل بھینس حلال ہے، اسے نہیں وضو ٹوٹتا، تو اونٹ سے کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت ہے، نبی کا حکم، بس اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں، صادق اور مصدوق مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں، تو ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہ برحق ہے۔ وہ اب ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ ہوا خارج ہو جائے تو آپ کو وضو کرنا ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، ہوا خارج ہو جائے پیشاب پیخانے کے راستے سے تو انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وضو انسان کرتا ہے تو کیا اس جگہ کو دھلتا ہے؟ نہیں دھلتا ہے، ہاتھ پاؤں دھلتا ہے، ہاتھ سے تو نہیں ہوا خارج ہوئی ہے۔ انسان کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، منہ سے تو ہوا نہیں خارج ہوئی، یا اس طریقے سے پاؤں سے تو ہوا نہیں خارج ہوئی، پیخانے کے راستے سے خارج ہوئی ہوا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ اس کو دھلنا چاہیے، لیکن ہمارے نبی نے اس کو دھلنے کا حکم نہیں دیا، وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو نبی نے فرما دیا خلاص، نبی نے فرما دیا خلاص۔ اس لیے جو ہے اس کو ماننا چاہیے ہم کو۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، بہت ساری چیزیں عقل کے اندر نہیں آتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہوا خارج ہوئی جہاں سے، اس کو نہیں دھلنے کا حکم دیا گیا، آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انسان وضو کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہم کیوں وضو کریں، اور جو ہے ہمارے منہ سے تو ہوا نہیں خارج ہوئی اور کہیں سے نہیں خارج ہوئی، اس جگہ کو نہیں دھلا جاتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو اسے دین کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم موزے پر مسح کرتے ہیں، اوپر، نیچے نہیں مسح کرتے ہیں، اوپر مسح کیا جاتا ہے۔ حالانکہ عقل کیا کہتی کہ نیچے مسح کرنا چاہیے، کیونکہ نیچے انسان کے پاؤں میں گندگی لگ سکتی ہے، دھول مٹی وغیرہ گندگی وغیرہ، لیکن نیچے پر مسح کرنے کے بجائے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دین میں، شریعت میں صحیح حدیث سے، قرآن سے جو چیز ثابت ہو جائے
سلف صالحین کے فہم کے مطابق تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں چون و چرا کرنا ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ بھئی آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیے، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبداللہ ہی کیوں بھائی، آپ کا دوسرا نام بھی تو ہو سکتا تھا، کیوں دوسرا آپ کا نام نہیں ہے؟ یعنی انسان اگر غور کرے تو بہت ساری چیزوں میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ فلاں خاندان ہی میں کیوں پیدا ہوئے، آپ عرب کے کسی ملک میں کیوں نہیں ہم پیدا ہوئے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوتا، نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ اللہ نے جہاں چاہا، جس کو جس خاندان میں چاہا، جہاں چاہا اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو کیوں کا جواب نہیں کسی کے پاس، سمجھ رہے نا؟ اس لیے تسلیم کرنا، مان لینا۔ ہم نے اللہ کے رسول کو نبی مانا، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، حدیث پر ایمان ہے، نبی نے جو کہہ دیا فرما دیا اس پر ہمیں عمل کرنا، چاہے عقل میں آئے نہ آئے۔ ہماری عقل محدود، ہماری عقل کم ہے، زیادہ نہیں ہمارے پاس عقل کو اللہ نے ہمیں دیا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اس کا ایک حد ہے عقل کی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے آگے انسان وہ عقل نہیں جا سکتی ہے۔ آپ کی بھی ایک حد ہے، ہماری بھی ایک حد ہے، آپ کی ایک حد ہے۔ ہر انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے وہ کہ ہر کام وہ کر دے آپ کا، نہیں، اس کی ایک حد، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے آگے نہیں جا سکتا وہ، ہے نا؟ وہ چھٹی نہیں لگا سکتا آپ کو، آپ کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتا، اس کے لیے الگ لوگ ہیں جو آپ کی تنخواہ بڑھائیں گے، آپ کو چھٹی دیں گے، چھٹی لگائیں گے، آپ کے اقامہ رینیول کریں گے، وہ الگ لوگ ہیں۔ تو ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، ایسے ہی عقل کی بھی حد ہے۔ آپ دیکھیں جب موبائل ہم جاتے ہیں فلائٹ میں تو موبائل کیا کرتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی حد ختم ہوگی، وہاں پر موبائل کام نہیں کر سکتا۔ ایسے انسان کی عقل ہوتی ہے۔ تو عقل کو اللہ نے ہمیں دیا ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے، جو بات سمجھ آ جائے الحمدللہ، جو نہ سمجھ میں ہماری عقل کا قصور ہے، کیونکہ انسان کی عقل کامل نہیں ہے، سب کی عقل برابر بھی نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں اور بہت ساری باتیں اسی انسان کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں، دوسرے انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لیے عقل معیار نہیں، معیار کیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اس کے اندر جو آ گیا اس پر انسان کو ایمان لانا چاہیے، اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کا معنی بیان کیا، حکمت بیان کی ہے، اور حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا نام اونٹ ہوتا ہے، اس کے اندر غصہ بہت ہے، شیطان کی صفتیں اس کے اندر بہت ہوتی ہیں، بہت جلدی غصے میں آتا ہے اونٹ جو ہوتا ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی ختم کرتا ہے، پانی بجھاتا ہے، اس لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد۔ ایسے جیسے ہمیں غصہ جب آتا ہے تو شریعت کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے کہ انسان وضو کر لے، ہاتھ پاؤں کو دھل لے، کیونکہ غصہ شیطان سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی ختم کرتا ہے، پانی بجھاتا ہے، اسے انسان وضو کر لے۔ تو کچھ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، چلیں حکمت مان لیں الحمدللہ، اور اگر نہ سمجھ میں آئے یہ حکمت تو بھی ہماری سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ نبی کا فرمان، نبی کا قول ہے قرآن میں، اور نبی کی سنت ہے، اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہاں وضو کرنا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بکری کا گوشت کھاتے ہیں، کہا نہیں، اس میں نہیں وضو کرنا ہے، اور گوشت میں کھانے سے وضو نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ہے شریعت کے اندر۔ تو پانچویں چیز ہوگی والردۃ عن الاسلام، یا والردۃ عن الاسلام، اسلام سے مرتد ہو جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ مرتد کا مطلب یہ کہ اسلام کو چھوڑ دینا، دین کو چھوڑ دینا۔ ارتداد کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کے یعنی کفر کے دین کو قبول کر لے، دین بیزار ہو جائے، انسان کسی دین میں نہیں گیا، دین ہی کو چھوڑ دیا، وہ لا دین ہو گیا، بے دین، زندیق، اس کا کوئی دین نہیں ہے، نہ دین اسلام نہ کوئی دین اس کا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اہم اصول کو انکار کر دینا، دین اسلام کی ان چیزوں کا انکار کر دینا جو اسلام کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت اہم ہیں، ان کا انسان انکار کر دے تو اس سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی جنت کا انکار کر دے، جہنم کا انکار کر دے، قبر کے اندر عذاب ہوتا اس کا انکار کر دے، قبر کے اندر نعمتیں ملتی اس کا انکار کر دے، انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، قرآن میں کسی صورت یا کسی آیت کا انکار کر دے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے مان لیجئے، تو ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اصول ایمان کے جو ارکان اس کا انکار کر دیا۔ تقدیر کا انکار کر دے انسان، بولے میں تقدیر نہیں مانتا، اس کا انکار کر دے، تو اس کے انکار کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ پورے اسلام کا انکار کرنا، پورے دین کو چھوڑ دینا، بلکہ دین کے اندر جو اصول ہیں، اہم چیزیں ہیں، مبادی ہیں، بنیادی چیزیں، ان کا انکار کر دے۔ نماز مان لیجیے فرض ہے 5 وقت کی نماز، کوئی کہے میں نماز نہیں مانتا، نماز کا انکار کر دے، مسلمان نہیں رہے گا وہ۔ کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، کہ اسلام کے اندر حج نہیں، میں حج کو نہیں مانتا ہوں، یہ سب غلط ہے، تو مسلمان باقی نہیں رہے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو ارتداد کا مطلب یہ نہیں صرف ہے کہ پورے دین کو چھوڑ دینا، دین اسلام سے نکل جانا، کفر کے دین میں چلے جانا، یا کوئی دوسرا دین لے لینا، قبول کر لینا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ارتداد اس سے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین میں سمجھتا ہے، لیکن دین کے کسی بنیادی چیز کا جس پر اتفاق اور اجماع ہے اور جو ثابت شدہ ہے کتاب و سنت سے، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ارتداد ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دی، بلکہ شک کرنا بھی کفر ہوتا ہے، ارتداد ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی شک کر لے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، شک ہو جائے انسان کو، پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ کے رسول دنیا کے اندر بھیجے گئے کہ نہیں بھیجے گئے، پتہ نہیں دنیا کے اندر انبیاء آئے کہ انبیاء نہیں آئے، انسان شک کرے تو بھی کافر ہو جاتا ہو، دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہو۔ جی، تو ارتداد سے نہ صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ارتداد سے تو انسان کا پورا دین باطل ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے وہ۔ صرف وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، بلکہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ تو جیسے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، ایسے انسان کا اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسلام کیسے ٹوٹے گا؟ ارتداد سے، کفر کرنے سے، شرک کرنے سے، دین اسلام سے پھر جانے سے، دین اسلام سے مرتد ہو جانے سے، یا دین اسلام کے کسی بنیادی چیز کا انکار کر دینے سے، یا اس کے بارے میں شک اور شبہ کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اسلام یقین کا نام ہے، اللہ پر یقین، نبی پر یقین، قرآن پر یقین، حدیث پر یقین، آخرت پر یقین، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام شک اور شبہ کا نام نہیں ہے کہ انسان شک کے اندر مبتلا ہو جائے، پتہ نہیں کیا انسان کی پوری زندگی اجین بن جائے گی۔ اسلام دین یقین کا نام ہے۔ آپ کا بچہ، آپ کو یقین ہے کہ میری اولاد ہے، آپ شک شبہ مت کیجئے کہ ہوتا کسی اور کا بچہ ہو، نعوذ باللہ، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ آپ کی اولاد ہے وہ، آپ کا لڑکا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ شک شبہ میں پڑ جائیں، پتہ نہیں میرا بچہ ہے کسی اور کا بچہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ ایسے دین ہے، دین اللہ رب العالمین کا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اللہ پر یقین کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو ایسے ہی یہ دین میں شک اور شبہ گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، یقین کا نام ہے، لہذا ان تمام چیزوں پر ہمارا آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اگر انسان شک اور شبہ میں چلا گیا تو بھی دین سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھیے، شک شبہ انسان کر لے، بیوی پر شک کر لے، بچے پر شک کر لے، کیا ہوتا ہے؟ بیوی زوجیے سے نکل جائے گی، انسان ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ انسان کی زندگی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پریشانی ہی پہ گزرے گا، وہ کبھی اس کو سکون نہیں ہوگا، کبھی اس کو سکون نہیں ہوگا۔ ایسا انسان جو شک کا مریض ہو جاتا ہے، جو شک کا مریض ہوتا ہے، ایسا انسان کبھی اس کو راحت اور سکون نہیں ملتا ہے، ہمیشہ انسان پریشان حال، چہرے سے پسمردگی، چہرے سے معلوم ہوگا کتنا پریشان ہے وہ، اور اس طریقے سے ہمیشہ جو ہے یعنی پریشانی کی زندگی میں انسان زندگی گزارتا ہے، کبھی اس کو سکون نہیں ملتا، چہرے سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ انسان پریشان ہے۔ یہ تو شک اور شبہ نہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے، نہ دین کے اندر آنا چاہیے۔ دین یقین کا نام ہے، اللہ پر یقین، نبی پر یقین، آخرت پر یقین، کتابوں پر یقین، اور اس طریقے سے تمام چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہیں، ان تمام چیزوں پر یقین کرنے کا نام دین ہے۔ تو یہ بھی، اس سے بھی انسان کا نہ صرف وضو بلکہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ 5-6 چیزیں ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی نافرمانی اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔